میرا دوسرا سوال سر، یہ تو ہو گئے آپ کے اندرونی حالات، اب آ جائیں مشرق وسطیٰ کے حالات، ایران کے حالات. کیا بہت زیادہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے ایران کے اوپر؟ ایران کس پوزیشن میں ہے اس وقت؟ آپ ایران میں رابطے میں ہیں لوگوں کے ساتھ؟ ذرا سا وہاں کے حالات پہلے بتائیے، پھر مشرق وسطیٰ پہ آتے ہیں. ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، زندگی اور موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عزت کی موت، شرافت کی موت، ذلت کی زندگی سے بہتر. یہ ہم کربلا سے درس لیتے ہیں. کربلا میں 72 تھے، لیکن 72 کروڑ پر بھاری تھے. آج بھی حسینیت ایک عزت و وقار کا نام ہے، اور یزیدیت ذلت و رسوائی کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ جمہوریہ اسلامی ایران نے ایک عقیدے کی بنیاد پر اپنے ملک کو آگے بڑھایا. کسی ملک پر 47 منتھس بھی پابندی لگ جائے نا، وہ ملک بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ 40 سال پابندی ہے، 40 سال سے کچھ اوپر. جو جنگ شروع ہوئی تھی نا، 47 ایئرز تقریباً. امام خمینی کی رحلت پر یہ لگا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی کے بیٹے کے نام پر ایک اور علی دے دیا. بڑا بابرکت نام ہے. یہ بیٹا جو ہے علی کا، اس نے خاموشی اختیار کی، جیسے آپ نے بھی دیکھا. اور مجھے وہ تقریر رہبر معظم شہید کی یاد ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 25 سالہ پروگرام دے رہا ہوں، اور 25 سالہ پروگرام میں اور بہت کچھ کہا انہوں نے. جس کو بھی پی ایچ ڈی کرنی ہے اس کو حکومت پوری اسکالرشپ دے گی. کینیڈا جانا ہے، اتنے برے حالات میں یورپ جانا ہے، جہاں پہ بھی آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، آپ کو اگر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ملے گا، آپ جائیں گے، پی ایچ ڈی کریں گے. ہم آپ سے صرف اتنا تقاضا کرتے ہیں، واپس آ کے 3 سال آپ یہاں پر سرو کریں گے. تنخواہ آپ کو ملے گی، لیکن 3 سال آپ پہ پابند. 3 سال کے بعد آپ آسمان میں جائیں، زمین میں جائیں، آپ کو جو دل چاہے کریں. اس طرح سے اکنامک پالیسیز دی، سب کچھ دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر کیا فرمایا تھا رسول اکرم نے، سلمان کی وہ قوم ہوگی کہ اگر علم آسمان پہ بھی ہوگا نا. اب دیکھیں، یورپ کا ایک تجزیہ کار ہے، اور امریکہ کے چند تجزیہ کاروں نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ملک کا صدر جو ہے وہ اتنی تعلیمی لحاظ سے، ایک ملک کا وزیر خارجہ، ایک ملک کا سیکیورٹی کا ہیڈ، جناب ڈاکٹر لاریجانی شہید. خوش قسمتی تھی کہ آئے رئیسی تشریف لائے تو ان سے بھی دیدار و ملاقات، اگر لاریجانی سے بھی دیدار و ملاقات. اتنے پڑھے لکھے لوگ. اور ہمارے ملک میں اس نے پتہ ہے کیا ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ بعض منسٹرز کو اگر ہم کہیں یہ پڑھ کے دکھاؤ تو اس کو پڑھنے میں ٹائم لگ جائے گا. او مائی گاڈ. اب دیکھیں، ایک علمی لحاظ سے لاریجانی نے ایک ویسٹ کے فلسفر پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اب تو پتہ چلتا. دیکھیں، ایک قوم کو ولی فقیہ نے وہاں تک پہنچایا کہ علمی لحاظ سے آگے بڑھو، ایٹم کے لحاظ سے آگے بڑھو، میزائل کے لحاظ سے آگے بڑھو، سیکیورٹی رکھو لیکن آگے بڑھو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ آج اسرائیل کا جو یہ سیونی رجیم ہے، اس کے پرائم منسٹر نے یہ جملہ کہا ہے، آج کا لیٹسٹ بتا رہا ہوں، کہ ہمارے انٹیلیجنس چیف نے ہمیں مس گائیڈ کیا. تو انٹیلیجنس چیف نے کہا ہم نے مس گائیڈ نہیں کیا، ہماری انٹیلیجنس سے ملا ہی یہ معاملہ. اتنی ہی معلومات تھی ہمارے ایران کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ اس کو راستہ دکھاتا ہے. کس کے ذہن میں تھا کہ ایسے میزائل بنائے گا کہ دنیا، ابھی میں نے جمعے میں کہا تھا کہ بھائی ابھی سے ایران سے آرڈر بک کروا لو اسلحے کے. اور اب ایران اسلحے کا سب سے بڑا ایکسپورٹر، ٹیکنالوجی کا سب سے. عجیب ہے، $20,000 کا ایک ڈرون $4 ملین کے 3rd میزائل سے. یہ کیا ہے سارا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دے.
اب بھی اگر کوئی امام زمانہ پر یقین نہیں کرتا نا، گیٹ لاسٹ. یہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، امام زمانہ نے ان کو گائیڈ کیا. کسی نے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری امام سے ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں کتنے موقع تھے، رہبر معظم جب اس آفس میں جا رہے تھے جس میں شہادت ہوئی، وہ کہتے جاتے میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب میں کچھ نہیں، خیانت نہیں کرنی ہے. جمکران جاتے تھے، توسل کرتے تھے، لیکن خیانت نہیں، میں نے اپنی عزت بنانا. اور اب تو عزت کہاں پہنچ جاتی، لیکن دین کے ساتھ خیانت نہیں کرنی. دیکھیں بالکل رابطے ہیں، اور ٹاپ لیول کے ذمہ داروں سے ہمارے رابطے ہیں. اور پہلی جب جنگ ہوئی تھی اس کے بعد کچھ ذمہ داروں کے پاس میں خصوصی گیا تھا. میں نے کہا ہمارے لوگ بہت بے چین ہیں، کیا لگتا ہے؟ کہا میسمی صاحب یہ جو آپ نے دیکھا نا یہ سیکنڈ لیول ہے، ہمارے پاس تھرڈ لیول، فورتھ لیول اور پھر ففتھ لیول ہے. ففتھ لیول اگر ختم ہوا تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں. اوکے، اگر ہمارا ففتھ لیول ختم ہوا نا اس کا مطلب ہے ہم ناکام ہیں، زندہ رہنے کا حق نہیں. جو ضد انقلابوں کو انہوں نے اٹھایا تھا وہ ضد انقلاب اب خود نعرہ لگا رہے ہیں مرد آباد امریکہ. ایک بڑی اچھی شخصیت نے بھی کچھ دنوں پہلے اسلام آباد میں تھا، ایرانی شخصیت ہے، ذمہ دار ہے، میں نے پوسٹ نہیں بتا دوں. انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا جوان جو ہے نا وہ کہتا تھا اب مرد آباد امریکہ کیا ہے، اب تو مرد آباد امریکہ نہیں ہے. اب جب یہ ہو گیا نا مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل، اور بہت جلدی مرد آباد ہندوستان لگنے والا ہے. اس لیے کہ ایران نے ہندوستان پہ بھروسہ کیا اور ہندوستان نے ایران کی پیٹھ پر خنجر گھونپا. ہمارے پاس اپنے بھی ذرائع سے پروفس ہیں کہ کہاں کہاں پر ہندوؤں نے، ہندوستانیوں نے جا کر سازش کی، اسرائیلی ایجنٹس کو اپنے پاسپورٹ دیے. بعد میں حساب کتاب ہوگا. نظام اسلامی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مضبوط ہے. نظام اسلامی پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ 40 کمانڈرز اور رہبر معظم شہید ہو جاتے ہیں. سسٹم بنایا ہوا تھا، اس کہ پہلی جنگ میں جو چیز ہوئی اس سے پہلے جو ایک دم شہادتیں ہوئیں، رہبر معظم نے بالکل پالیسی دی کہ ایوری کمانڈر ہیز ٹو فائنلائز 7 لائنز. یہ نہیں ہوگا تو جیسے امام حسن علیہ السلام نے کیا تھا کہ تم جاؤ، تم لیڈر ہو، اگر یہ خیانت کرے تو تم لیڈر ہو، اگر یہ خیانت کرے تو. امام حسن نے 4 بنائے تھے، امام حسن علیہ السلام کی سنت پر 7 لیول آف کمانڈ بنائے تاکہ آگے بڑھا جائے. ایران نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم سستا ترین سسٹم اپنائیں لیکن نقصان جو ہے زیادہ ہو. آپ دیکھ لیجئے، دیکھیں خود سفیر نے کہا کہ ہمیں تو، میری جب فاتح کے لیے ہمیں تو خلیج فارس کے ممالک سے کوئی مشکل نہیں، لیکن جب خلیج فارس کے ممالک دشمن کو اپنی زمینیں دیں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم خلیج فارس کے ممالک کو تو نہیں مار رہے، چاہے بھی آپ کسی بھی وہ دشمن کے. اب کیا ہوا آج ہم جب آپ کے ساتھ ویلاگ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کل چلے گا پرسوں جو بھی ہے، آپ دیکھیں کہ ایران کے 3 بڑے اسٹیل ملز پہ حملہ کر دیا، ایک واٹر اس پہ حملہ کیا. ایران نے اعلان کر دیا فلاں شہر کے فلاں اسٹیل مل پہ، فلاں شہر کے فلاں، ہم اب مارنے والے ہیں، تم لوگ وہاں سے دور ہٹ جاؤ تاکہ. دیکھیں 1 کلومیٹر دور چلے جاؤ. انسانیت اس کو کہتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اسرائیل کے 6 پانی کے ڈیسیلینیشن کے سینٹرز ہیں، 6 ٹوٹل 6. ایران مار دے نا اسرائیل کے لوگ پیاسے مریں گے. حسینی کبھی یہ کام کر نہیں سکتا. امام حسین اور امام علی کے ماننے والے یہ وہاں تک بات پہنچ گئی تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جب تک ہمارے پانی کے سسٹم کو یہ نہیں ماریں گے ہم نہیں ماریں گے. تو علیحدہ بھائی یہ جنگ جیسے انقلاب نے پوری دنیا کی سیاسی ڈکشنری چینج کی نا، سیاسی انسائکلوپیڈیا چینج کی، اسی طرح سے اس جنگ نے پوری دنیا کی جنگ کی انسائکلوپیڈیا کے کانسیپٹس کو بدل دیا ہے. اور یہ بدلہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، قرآن مجید کی رہنمائی سے ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے ہے، اور امام زمانہ کی تائید سے ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے، اگلے اس میں بات کر لیں گے کہ اب اہل سنت کی نظر کیا بن رہی ہے، کس طرح سے ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک جملہ اور کہہ دوں پھر آگے چلیں گے. یہ آج ہم سیٹرڈے میں بات کر رہے ہیں، جب امریکہ میں سیٹرڈے کا سورج اٹھے گا
تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ زمینی فورسز ایران میں لینڈ کریں گی. امریکن فورسز جو ہیں, یورپین یونین نے تو منع کر دیا, قطر نے کہہ دیا بھائی ہم نہیں ہیں, ایک اور نے بھی کہہ دیا ابھی بات, مگر ایک نے کہا ہے کہ ہم ساتھ ہیں. ہم سجو دو جس کو جو کر, آزاد ہیں. یہ 48 گھنٹے ہمارے ان کے آنے کے لحاظ سے سینسٹیو ہیں, اور اس کے بعد 48 گھنٹے ایران کے لیے سینسٹیو ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایران ان کو 48 گھنٹے میں سیٹ نہیں ہونے دیتا, 72 گھنٹے تک ایران ان کی زمینی فورسز کو مینیج کر لیتا ہے نا, پوری دنیا شیطانی طاقت سے آزاد ہو جائے گی. اور اگر نہیں ہوا تو اللہ کو منظور.